Assalamu alaikum dear learners, how are you all? Hope you are doing well. So आज की ये वीडियो है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के एडमिशन 2022-23 की अपडेट के बारे में, जो कि अपडेट कल 29 अक्टूबर को ही आई है. ठीक है, तो ये एडमिशन्स आप देख सकते हैं. मैं बारी बारी एक एक चीज़ आपको समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे पता है आप लोगों ने एक ही सवाल करना है और नीचे कमेंट में भी यही सवाल करेंगे कि हमने अभी एग्ज़ाम दिए हैं बीए के या एडीए के, तो हमारा रिजल्ट कब आएगा. प्लीज़, रिजल्ट की वीडियो ऑलरेडी 1-2 महीने पहले की मैंने अपलोड की हुई है चैनल पे, तो वहाँ जाके आप देख लीजिए. आपके तमाम सवालों के जवाब वहाँ पे आपको मिल जाएंगे रिजल्ट के हवाले से. उसके बाद आके ये वीडियो देख लीजिएगा. ठीक है, तो प्लीज़ ये वाला सवाल कमेंट में मत लिखिएगा कि रिजल्ट कब आ रहा है, इसके लिए वीडियो देख लीजिए. सेकंड थिंग, जो लोग पूछते हैं कि हमने बीए किया है, बीएस किया है, बीकॉम किया हुआ है, हमें एमए में एडमिशन चाहिए, तो एमए के एडमिशन कब आ रहे हैं. तो आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है कि एमए ख़त्म हो चुका है. एमए अब पूरे पाकिस्तान में नहीं होता. ठीक है, एमए जो पहले 2 साल का होता था वो ख़त्म हो चुका है. एमए नाम की अब कोई चीज़ नहीं है, ना प्राइवेट ना रेगुलर. ठीक है, अब आपका सवाल होगा इसकी जगह हम पे क्या करेंगे. अब तो इसकी जगह आपको जो करना है वो ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जो बैचलर्स प्रोग्राम हो रहे हैं, जो 4 साल वाले बैचलर्स प्रोग्राम होते हैं ना यूनिवर्सिटी में, उन्हीं 4 साल वाले बैचलर्स के लास्ट के 2 साल यानी 3rd ईयर 4th ईयर आपको पढ़ना पड़ेगा उसी यूनिवर्सिटी से रेगुलर. कोई प्राइवेट नहीं होगा, रेगुलर. यानी अब आपको 3rd ईयर किसी भी 4 साल वाले प्रोग्राम में, बैचलर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेना होगा, चाहे वो बीएस हो चाहे वो बीबीए हो. वो अब आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिएगा. जब एडमिशन्स ओपन होंगे उसका तमाम क्राइटेरिया आपको बता दिया जाएगा. उस एडमिशन के प्रोस्पेक्टस खोल के देखेंगे तो वो आपको उसमें तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी कि अगर आपका कौन सा सब्जेक्ट है. अगर आपने फॉर एग्जांपल बीकॉम किया हुआ है तो फिर आप कौन से उसमें मतलब फील्ड में जा सकते हैं, बीएस कर सकते हैं या बीबीए कर सकते हैं. वो आपको तमाम एलिजिबिलिटी जो बताई जाती है ना, हर प्रोग्राम के साथ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया जाता है. वो आपने देखना होता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन से सब्जेक्ट मेंशन है कि इस प्रोग्राम के लिए कौन से सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको डिटेल मिलेंगी. जब एडमिशन ओपन होगा तब उसी वेबसाइट पे उस न्यू एडमिशन के हिसाब से प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, क्योंकि पिछले साल के प्रोस्पेक्टस और इस साल के प्रोस्पेक्टस में कुछ चेंजेस होते हैं. कुछ परसेंटेज की चेंजेस होते हैं, कोई मार्क्स के चेंजेस होते हैं, कुछ फीस के चेंजेस होते हैं. तो ये चीज़ न्यू एडमिशन जब आएगा तभी डिटेल्स पता चलेंगी. तो अभी से आप हमसे ना पूछें कि आप बता दें कौन से फील्ड में हमें इस परसेंटेज पे एडमिशन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, तो भाई ये तो मुझे भी नहीं पता. ठीक है, तो जब न्यू एडमिशन आएंगे ना तब देख लीजिएगा. थोड़ा सब्र कर लीजिए, आने वाले हैं. अच्छा, ये आपके हो गए सवालों के जवाब. अब चलते हैं आपके एडमिशन्स की डेट. यहाँ पे जो मेंशन है एग्जैक्ट डेट, बहुत से लोग हाँ ये सवाल भी करते हैं कि एग्जैक्ट डेट बता दीजिए किस तारीख को एडमिशन ओपन होंगे. तो भाई एग्जैक्ट डेट किसी भी यूनिवर्सिटी के वीसी को भी नहीं पता होगी कि एग्जैक्ट डेट क्या है. ठीक है, तो प्लीज़ एग्जैक्ट डेट ना पूछा करें. यहाँ आपको जैसे बता दिया गया है कि नवंबर में होंगे या दिसंबर में होंगे, तो भाई अपने आप को एक्टिव रखें. नवंबर में वेबसाइट देखते रहें, या जो भी इनके ऑफिशियल पेजेस हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनमें अगर आप देखते रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. वैसे भी कोई ये एक दिन की तो एडमिशन आएगा नहीं कि एक दिन ही होगा और एक दिन में ख़त्म हो जाएगा. ये कम से कम भी 15-20 दिन 25 दिन का काम है. ठीक है, एडमिशन का एक प्रोसेस होता है, तकरीबन 1 महीने का एक प्रोसेस होता है. वो एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाने की डेट्स होती हैं, तो आराम से आपके पास पूरा महीना है. मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक दिन आएगा और ख़त्म हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा. ठीक है, एक्टिव रखिए अपने आप को, तरह देखते रहें तो जाहिर है फिर पता चलेगा. अब अगर आप 1-2 महीने बाद जाके वेबसाइट देखेंगे या किसी से पता करेंगे तो फिर तो देरी हो जाएगी ना. तो ये अब आपका काम है, एडमिशन आपने लेना है. जाहिर है अगर आप नहीं देखेंगे और एक्टिव नहीं रहेंगे तो वो आपका नुकसान है, किसी और का तो नहीं है. अच्छा, सबसे पहले देख लीजिए. फर्स्ट आपको नजर आ रहा होगा विजुअल स्टडीज एंड फार्मेसी एडमिशंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ नवंबर. जो विजुअल स्टडीज के फील्ड है और फार्मेसी की फील्ड है उसके एडमिशन आएंगे स्टार्ट ऑफ नवंबर में. ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट बेस्ड बीएस एडमिशन आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ नवंबर. टेस्ट विल बी इन दिसंबर. जो टेस्ट बेस्ड एडमिशन होते हैं, ठीक है, टेस्ट बेस्ड मीन्स कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट लाजमी होता है, जिनके जो टेस्ट बेस्ड होते हैं उनके एडमिशन जो आएंगे वो भी स्टार्ट ऑफ नवंबर में आएंगे.
اور ٹیسٹ ہوں گے ایٹ دا ان دسمبر، یعنی کہ پورا جو یہ ایڈمیشن پروسیس ہوگا اس کے بعد ہی ہوں گے. جب یہ تقریباً 1 مہینے کا ہی پروسیس ہوتا ہے ایڈمیشن کی، جو لاسٹ ڈیٹ وغیرہ فارم وغیرہ سبمٹ کروانے کی ہوتی ہے نا، اس کے بعد ہی ایڈمیشن کی ڈیٹ آتی ہے، مطلب ٹیسٹ کی ڈیٹ آتی ہے. وہ ٹیسٹ کی ڈیٹ بھی آپ کو پروسپیکٹس میں مینشن ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ کو ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کراچی یونیورسٹی کے ٹیسٹ کی پریپریشن کرنی ہے، وہ ہم کہاں سے کریں؟ تو بھائی جو آپ نے پچھلا پڑھا ہوا ہے نا، وہی پچھلی بکس کھول کے دیکھیے، اسی میں سے ٹیسٹ آتا ہے. کوئی مشکل ٹیسٹ نہیں ہوتا، کوئی کہیں اور سے نہیں آتا. وہی پچھلی بکس اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہی نارمل سبجیکٹس ہوتے ہیں. اسلامیات، پاکستان اسٹڈی، انگلش، اردو، یہ نارمل کمپلسری سبجیکٹس ہی ہوتے ہیں. باقی کچھ ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں آپ کی فیلڈ کے حساب سے، اگر آپ نے جیسے سائنس کیا ہوا ہے، میتھس لیا ہوا ہے تو میتھس بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرے اگر سبجیکٹ کامرس لیا ہوا ہے، پھر کامرس کے اکنامکس وغیرہ جو وہ سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہوں گے اس میں. ٹھیک ہے. تو وہ ہر فیلڈ کے الگ الگ سبجیکٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کو پروسپیکٹس میں ٹیسٹ والے سیکشن میں مینشن ہوتے ہیں کہ آپ کو کون سے سبجیکٹ کے ٹیسٹ ہوں گے، یعنی کون کون سے سبجیکٹ کی تیاری کرنی ہے آپ کو. تو پچھلی بکس اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، اسی میں سے تیاری ہوگی. کوئی کے یو کی تیاری کے لیے کوئی الگ سے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا ہے جہاں پہ کوئی کے یو کی تیاری کروائے آپ کو. ٹھیک ہے. تو یہ والا سوال مجھے بہت عجیب لگتا ہے جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کے یو کے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے کریں. مطلب انڈرسٹوڈ سی بات ہے، کہاں سے کریں گے؟ جہاں سے آپ نے پڑھا ہوگا وہیں سے کریں گے. خیر، تھرڈ ہے اوپن میرٹ بی ایس ایڈمیشن. وہ ایکسپیکٹڈ ہے فرام دا اسٹارٹ آف دسمبر، یعنی کہ جو اوپن میرٹ ایڈمیشنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے پرسنٹیج کی بنیاد پہ، آپ کے نمبرز کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے. اوپن میرٹ انہی کو کہتے ہیں، ان کے ٹیسٹ نہیں ہوتے، ان کے یہی ہوتا ہے کہ آپ کی اگر پرسنٹیج اس حساب سے ہے جو انہوں نے بتائی ہوئی ہے، پراسپیکٹس میں ذکر کیا ہوا ہے، اگر آپ کی وہ پرسنٹیج بن رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپلائی کر سکتے ہو. آپ جب اپلیکیشن فارم سبمٹ وغیرہ کرواؤ گے، سب کچھ کرواؤ گے، تو جب ان کی وہ ڈیٹس، ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ گزر جائے گی، اس کے بعد پھر یہ ایک لسٹ جاری کرتے ہیں، اوپن میرٹ لسٹ. تو اگر آپ کا اس لسٹ میں نام آ جاتا ہے، اٹ مینس کہ آپ ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہو. اب اس کے بعد آپ نے آگے کا پروسیس کرنا ہے، یعنی کہ فیس سبمٹ کروانی ہے، اپنے ڈاکیومنٹ سبمٹ کروانے ہیں اگر آپ کا اس لسٹ میں نام ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں، اپلیکیشن فارم سبمٹ کرواتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ کرواتے ہیں، لیکن اس پروگرام میں، اس کلاس میں یا اس بیچ میں اگر صرف سیٹ ہی 50 ہیں اور ہزاروں لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو ہزاروں کا تو ایڈمیشن نہیں ہوگا. پھر وہ 50 یہ لوگ اپنے حساب سے ایک ظاہر ہے وہ لسٹ نکالتے ہیں جو جن کو لگتا ہے کہ وہ اس کے قابل ہیں، یا ان کی پرسنٹیج کے حساب سے دیکھ کے جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، تو وہ لسٹ میں 50 نام آ جاتے ہیں. وہ 50 نام جب آگے اپنا پروسیس آگے بڑھائیں گے، یعنی فیس سبمٹ کروائیں گے، ڈاکیومنٹ سبمٹ کروائیں گے، تو وہ ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا. اگر ان میں سے کوئی لوگ نہیں کرواتے، فار ایگزامپل ان کو پھر بعد میں سمجھ آتا ہے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، یا ہمارے پاس فیس نہیں ارینج ہو رہی ہے، جو بھی ہے، تو وہ پھر کچھ ایک آدھ سیٹ پھر بچ جاتی ہے. تو وہ پھر اگر آپ نے مطلب اگر آپ کا لسٹ میں نام نہیں آیا اور آپ پھر سے کلیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. وہ پھر اس کا آگے پروسیس ہوتا ہے، کلیم فارم وغیرہ یہ وہ. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گئی ایک بات. اوپن میرٹ سسٹم یہ ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. اس کے بھی ایڈمیشن آئیں گے دسمبر میں. اچھا، تیسری چیز، اچھا یہ سب جو ہیں، یہ جو ایڈمیشنس ہیں یہ ریگولر ہیں، یہ میں بتا رہی ہوں. یونیورسٹی آف کراچی میں ریگولر یعنی آپ کو جا کے پڑھنا پڑے گا، یہ وہ والے ایڈمیشن ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے ایوننگ بی ایس ایڈمیشن. ایوننگ والے یعنی کہ جو شام کی شفٹ والے ہوں گے، یہ بھی ریگولر ہیں، یہ بھی دسمبر میں آئیں گے. پھر آ جاتا ہے پرائیویٹ. اب یہ پرائیویٹ ہے. ٹھیک ہے. پرائیویٹ ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس، اے ڈی اے ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس، اے ڈی سی کے جو ایڈمیشن اسٹارٹ ہوں گے وہ دسمبر میں ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ پرائیویٹ ہیں. اب یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. سیکنڈ تھنگ آ جاتا ہے ریگولر ایڈمیشن آف اے ڈی اے ڈی سی، اے ڈی ایس فرام کالج اسٹارٹنگ فرام جنوری ٹل فیبرری. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو کالج میں ریگولر ایڈمیشنز ہوتے ہیں، اے ڈی سی، اے ڈی ایس کے، پارٹ 1 کی بات ہو رہی ہے یہ. مطلب پارٹ 1 مینس کہ جو نیو ایڈمیشن آئیں گے، جنہوں نے ابھی انٹر کیا ہوگا، انٹر کا پیپر جن کا رزلٹ آیا ہوگا، ان کے ایڈمیشن کی یہ بات ہو رہی ہے. پارٹ 1 میں جنوری اور فیبرری میں آئیں گے. ٹھیک ہے. جو پارٹ 2 والے ہیں ان کے تو ایڈمیشن ہو چکے ہیں کالجز میں. ایگزامس کے فوراً بعد پارٹ 2 کے ایڈمیشن فارم سبمٹ ہو جاتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. یہ میں بار بار بتا چکی ہوں، اپنے ہر فورم میں بتایا ہے، ہر گروپ میں بتایا ہے، ہر چینل پہ بتایا ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ تو اب آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو یہ ریگولر جو ایڈمیشن ہے یہ نیو ایڈمیشن ہے, نیو بیچ جنہوں نے ابھی انٹر کیا ہے, پاس آؤٹ ہوئے ہیں, ان کا ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہوگی تو یونیورسٹی آف کراچی کے آپ کے پاس کانٹیکٹ ہے ان کا, ان سے پتہ کر سکتے ہیں, یا یونیورسٹی جا کے آپ پتہ کر سکتے ہیں. باقی آپ کو دیکھیں ڈیٹیل میں ایک چیز بتا دی گئی ہے. آئی ہوپ اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کسی کو بھی, کیونکہ یہی سوال تھا سب کا کہ ایڈمیشنز کب آ رہے ہیں, ایڈمیشن کب آ رہے ہیں. ہم سب کو یہ بتاتے ہیں کہ نومبر تک آ رہے ہیں, تو وہ پھر نومبر کی کون سی ڈیٹ ایگزیکٹ بتا دیں, شروع میں آ رہے ہیں, مڈ میں آ رہے ہیں, لاسٹ میں آ رہے ہیں. بھائی یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. آپ لوگوں کے ایسے سوال ہوتے ہیں نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم ہنسیں یا روئیں. تو پلیز ایسے والے سوال نہ کیا کریں, آپ لوگ بڑے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. بیچلرز کلاسز میں آ چکے ہیں, کلاس 13 اور 14 پڑھ رہے ہیں آپ لوگ, تو کلاس 1 والے سوال نہ کیا کریں. صحیح ہے. آئی ہوپ آپ کے کیوریز, آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر آتی ہوں. اللہ حافظ.